أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 221 کی اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت سے تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی بت پرست مشرکہ عورتوں سے نکاح کی حرمت بیان فرما رہے ہیں کہ کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کسی مشرکہ کافرہ عورت کے ساتھ نکاح کرے۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، انہوں نے ایک عناق نامی عورت سے نکاح کرنے کی اجازت مانگی۔ یہ قریشی خاتون تھی، بڑے حسن و جمال میں بڑھ کر تھی، لیکن یہ عورت مشرکہ تھی، اور یہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل کو یہ بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے، میں اس کے ساتھ نکاح کر سکتا ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اس میں فرمایا کہ مسلمانوں کو اس بات سے منع کر دیا گیا کہ مشرک عورتوں سے نکاح نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، پہلے ان کو اسلام قبول کریں، وہ اسلام قبول کر لیں، اور اس کے بعد ان کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ کہ مشرک خواتین جو ہیں بعض مرتبہ حسن و جمال یا اموال کے اعتبار سے اچھی معلوم ہوتی ہیں، اور ان سے نکاح کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ اس آیت میں ایک یہ مسئلہ بیان ہوا کہ کیا اہل کتاب سے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں۔ یعنی اہل کتاب کہتے ہیں یہود و نصارہ کو، جو یہود و نصارہ کی عورتیں ہیں ان کے ساتھ مسلمان نکاح کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اہل کتاب کے ساتھ مسلمان کا نکاح بالکل جائز ہے، اور اس کے برعکس کسی مسلمان عورت کا کسی اہل کتاب مرد کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو فوقیت دی ہے عورت پر، اور مرد جو ہے وہ حاکم ہوتا ہے، عورت اس کے تابع ہوتی ہے۔ تو جب مرد مسلمان ہے، عورت اہل کتاب ہے، جو بچے ہوں گے وہ بھی مسلمان پیدا ہوں گے، اور وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ جو بچوں کا جو نسب ہوتا ہے وہ بھی والد پر جاتا ہے۔ لہٰذا جب آپ اہل کتاب سے نکاح کرنے لگے تو پہلے یہ ریٹن لکھوا لیں کہ جو بچے ہوں گے وہ بھی مسلمان ہوں گے۔ مرد اگر چاہے بھئی مسجد میں جا رہا ہوں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے جائے گا، اور اگر چاہے تو اپنی عورت کو بھی ساتھ لے جا سکتا ہے، کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس، اگر مرد جو ہے وہ اہل کتاب ہے، عورت مسلمان ہے، اگر عورت جو ہے مسلمان ہے، مرد اہل کتاب ہے، تو اب مرد جو ہے وہ اس کو چرچ پہ لے جانے کی کوشش کرے گا، عورت سے کہے گا چلو میرے ساتھ چرچ میں چلے۔ اب عورت مرد کے تابع ہے، تو اب اس صورت میں عورت کو جانا پڑے گا۔ جبکہ یہ شرک جو ہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے، کسی کے سامنے سجدہ کرنا، یہ مسلمانوں میں تو جائز نہیں ہے۔ اب عورت کے ایمان کا خطرہ ہے، یہاں عورت کے ایمان کے زائل ہونے کا خطرہ ہے، اس لیے فرمایا
کہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی اہل کتاب سے نکاح کرے، لیکن مرد مسلمان ہو اس کے لیے جائز ہے کہ کسی اہل کتاب یعنی کسی یہودی یا نصرانی کے ساتھ وہ نکاح کر سکتا ہے۔ اب اس کا ترجمہ، وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور نہ نکاح کرنا تم مشرک عورتوں سے حتیٰ یؤمن، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ یہاں مشرکوں سے مراد ہے کہ بالکل جو کافر ہو ان کی بات کر رہے ہیں، اور جو اہل کتاب میں نے بتائے وہ ہے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تورات اور انجیل کو ماننے والے ہوں، اور تورات اور انجیل اس بات پر ان کا اور ہمارا اس بات پر متفق ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ زیادہ ترجیح دیتے ہیں چونکہ وہ مسلمانوں کے کچھ قریب ہیں، ان کے عقائد مسلمانوں سے ملتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّن مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ، اور البتہ ایک مومن لونڈی، خیرن کہیں بہتر ہے، من مشرکت مشرک اور مشرکہ عورت سے، اس سے بہتر ہے۔ یہاں کیا فرمایا کہ اس سے بہتر ہے کہ کسی عورت سے مسلمان لونڈی ہو، غلام، وہ پہلے دور کی بات کر رہے ہیں آپ، تو آج کل تو یہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ مسلمان اگر لونڈی ہے تو اس کے ساتھ نکاح کرنا یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت مشرکہ عورت سے۔ اگر ایک عورت مشرکہ ہے، مالدار ہے، سب کچھ ہے، حسن و جمال ہے اس کے پاس، لیکن اس سے بہتر کیا ہے کہ اگر مسلمان لونڈی ہے تو اس سے نکاح کرنا زیادہ بہتر ہے۔ در حقیقت یہ جو فرمان ہے یہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نازل ہوتا ہے کہ ان کی ایک سیاہ رنگ کی، بالکل سیاہ فام ایک لونڈی تھی، ایک مرتبہ غصہ میں آ کر اسے تھپڑ مار دیا۔ پھر یہ گھبرائے ہوئے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور واقعہ عرض کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کا کیا حال ہے؟ کہا یا رسول اللہ وہ روزے رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے اور اچھی طرح وضو کرتی ہے، اللہ کی وحدانیت کا اور آپ کی رسالت کی گواہی دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو عبداللہ پھر تو وہ ایماندار ہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ قسم ہے اس رب کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں اسے آزاد کر دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ پھر اس سے نکاح بھی کروں گا۔ چنانچہ یہی کیا ان صحابی رسول نے کہ جس پر بعض مسلمانوں نے ان کو طعنہ دیا، اور مسلمان یہ چاہتے تھے کہ کسی مشرکوں کے ساتھ ان کا نکاح کرا دے کیونکہ یہ تو لونڈی ہے، اور انہیں اپنی لڑکیاں بھی دے تاکہ شرافت نسب قائم رہے۔ اس پر یہ فرمان نازل ہوا کہ مشرک آزاد عورت ہو، مشرک آزاد عورت سے تو مسلمان لونڈی ہزار درجہ بہتر ہے۔ اسی طرح مشرک آزاد مرد سے مسلم غلام بھی بڑھ چڑھ کر ہے۔ اب ترجمہ سمجھیے گا، آپ کو سمجھ آئے گی انشاءاللہ۔ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ، اور مسلمان لونڈی بہتر ہے مشرکہ عورت سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، مشرکہ عورت تمہیں اچھی بھی لگے، حسن و جمال بھی ہو، مال بھی ہو، پھر بھی وہ اس سے مسلمان لونڈی بہتر ہے۔ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا، یہ جو بات میں نے کی کہ نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے، کہ عورت اگر مسلمان ہو اور جو مرد ہو وہ اہل کتاب ہو، یہودی نصرانی ہو، تو مسلمان عورتوں کا نکاح درست نہیں ہے، حتیٰ یؤمنوا، جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے۔ اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی، بہت ساری وجوہات ہیں، تو ایک وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے کہ کیونکہ عورت جو ہے وہ مرد کے تابع ہوتی ہے، جب اس کا خاوند جو ہے وہ اہل کتاب ہوگا اس کو چرچ میں لے جائے گا، جب وہ چرچ میں جائیں گی تو اس سے ایمان والوں کا جو مسلمان ہیں ان کی شریعت میں جائز نہیں ہے۔ جبکہ اگر مسلمان مرد ہے، عورت جو ہے وہ اہل کتاب ہے، وہ اگر مسجد میں بھی جائیں تو ان کے ایمان کے اندر بھی، ان کے اسلام میں بھی کوئی نجائز والی بات نہیں ہے، ان کے ہاں بھی جائز ہے اور ہمارے ہاں بھی جائز ہے۔ تو مسلمان جو ہے وہ اس کو مسجد میں لے جائے گا،
عورت بھی مسجد میں آئے گی، وہاں کو وعظ و نصیحت سنے گی، کوئی بیان سنے گی، ہو سکتا ہے اس کا ذہن جو ہے وہ تبدیل ہو جائے اور مکمل طور پہ وہ مسلمان ہو جائے۔ اس لیے وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ، اور البتہ ایک مومن غلام خیر، کہیں بہتر ہے مشرک مرد سے، وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ، اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں، خوبصورت ہے، پسند تمہیں، پھر بھی اس سے کیا ہے، وہ بہتر ہے، غلام مومن وہ زیادہ بہتر ہے۔ نکاح اصل میں چار چیزوں کو دیکھ کر کرنا چاہیے، چار باتیں دیکھی جائے اس کے اندر، پھر اس میں جو ہے وہ آدمی نکاح کا فیصلہ کرے۔ نمبر ایک، مال میں دیکھا جائے کہ مال کے اعتبار سے ایک بالکل غریب ہو، ایک آدمی مالدار ہو، اس لحاظ سے یہ بھی ضروری ہے کہ ان میں ہم آہنگی ہو، برابری ہو، کیونکہ پھر دونوں کے ذہن نہیں ملیں گے، جب ذہن نہیں ملیں گے تو دونوں میں وہ خراش آئے گی، لڑائی جھگڑا پیدا ہوگا۔ اس سے بہتر ہے کہ دونوں مال کے اعتبار سے بھی برابر ہوں۔ نمبر دو، حسب نسب کے اعتبار سے بھی برابر ہو، یہ نہ ہو ایک بالکل ادنا کاسٹ والا ہو اور ایک بہت اعلیٰ والا ہو، ایک جو ہے وہ بالکل نائی ہو، آپ مال کاٹنے والا ہو، اور دوسرا جو ہے وہ جھیڈو برادری کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، تو یہ بھی درست نہیں ہے، بلکہ برابر ہو، حسب نسب کے اعتبار سے بھی دونوں خاندان کیا ہو، برابر ہو۔ اور تیسرا، جمال اور خوبصورتی کے اعتبار سے بھی وہ کیا ہو، برابر ہو تقریباً، کہ ان کا گزارا ہو سکے، تھوڑا بہت اوپر نیچے تو ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ اس کا گزارا، ایک عورت بہت خوبصورت ہو، ایک بدصورت سا مرد آ جائے، یا بہت خوبصورت مرد ہو، بدصورت سی عورت آ جائے، تو ان کا نبھا بھی آپس میں کافی مشکل ہو جائے گا۔ اور چوتھی صورت یہ ہے کہ دینداری کو ترجیح دو، دین کے اندر وہ برابر ہو۔ ان چاروں صورتوں کے اندر جو آپ نے ترجیح دینی ہے، وہ کس چیز کو دینی ہے، وہ دین کو ترجیح دینی ہے، کہ دین کے اندر وہ زیادہ ہو۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ فرمایا کہ دنیا کل کی کل ایک متاع ہے، اور متاع دنیا میں سب سے افضل چیز نیک بخت عورت ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، نیک بخت عورت ہے، سارے کے سارے دنیا کا متاع، آپ نے فرمایا کہ نیک بخت عورت ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ دنیا میں مجھے تین چیزیں پسند ہیں، پسند کی گئی ہیں، ان میں سے ایک نیک عورتیں بھی ہیں۔ جی آگے ترجمہ سنیے گا، اولئک یدعون الی النار، یہ مشرک جو ہیں یہ بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، واللہ یدعو الی الجنہ، اور اللہ بلاتا ہے جنت کی طرف، والمغفرۃ، اور مغفرت کی طرف، باذنہ، اپنے اذن سے، وَيُبَيِّنُ آیاتہ للناس، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت کو قبول کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشی اور غمی ہر حال میں اللہ تعالی قرآن اور سنت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری خوشی بھی سنت کے مطابق ہو، غمی بھی سنت کے مطابق ہو، ہمارا اٹھنا بیٹھنا بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔